اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم والکسلا، سستی اور کہلی سے پرہیز کیجیے۔ مولا کائنات نے سستی سے کہا ہے کہ بچو، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں سستی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موفق رہے عزیزو، دعا فرمایا کریں، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی پڑھتا ہوں، بجلی چلی گئی ہے، میں تھوڑا لائٹ روشن کر دوں، محسوس نہ کرنا جی۔ توجہ فرمایا گا جان، سوال جو آج ہماری بحث ہے شروع کرنے لگا ہوں وہ سوال نمبر 111 ہے۔ سوال نمبر 111 ہے مبادی النحو کا۔ ایو شین ینوب عن المفعول المطلق المبین، مفعول مطلق مبین کی ایو شین، ٹھیک ہے، کتنی چیزیں جو ہے نا نیابت کرتی ہیں۔ مفعول مطلق مبین کی کتنی چیزیں نیابت کرتی ہیں؟ جواب، مفعول مطلق مبین کی 7 چیزیں نا نائب بنتی ہیں۔ مفعول مطلق مبین کی 7 چیزیں جو ہیں وہ نائب بنتی ہیں، توجہ فرمانا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی سوال مفعول مطلق مبین جو نوع ہے، مفعول مطلق نوعی، اس کے بارے میں ہو رہا ہے کہ مفعول مطلق مبین کی جو نائب ہیں وہ 7 چیزیں بنتی ہیں۔ پچھلے سوال سے مخلوط نہ کرنا، وہ مفعول مطلق تاکیدی تھا جس کے بارے میں تھا کہ نائب 2 چیزیں بنتی ہیں، وہ تاکیدی کی 2 چیزیں تھیں۔ ابھی مفعول مطلق مبین نوعی کی جو ہے نا نائب 7 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 آگا جان، کل اور بعض ہے، جب یہ مصدر کی طرف مضاف ہو، کل اور بعض جب مصدر کی طرف مضاف ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، کلی بات پہلے بتا دوں۔ نمبر 2، عدد اور اعلی جو فعل کے لیے مشہور ہے، یہ بھی مصدر نوعی کا نائب بنتا ہے، عدد اور اعلی۔ نمبر 3 آگا جان، ضمیر ہے، یہ نائب بنتی ہے مفعول مطلق نوعی کی، مبین کی۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ صفت ہے، یہ نائب بنتی ہے مفعول مطلق مبین کی، ٹھیک ہے۔ اور جو 5ویں ہیں وہ نوعیہ او الحیت ہے، النوعیہ یعنی مصدر نوعی، مصدر نوعی جو ہے یہ اس کی نائب بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اشارہ ہے، یہ نائب بنتا ہے۔ ما اور ایو جو استفہامی ہیں یا شرطی، یہ جو ہے نائب بنتے ہیں۔ ما اور ایو استفہامی ہوں یا شرطی، یہ بھی نا مفعول مطلق مبین کے نائب بنتے ہیں۔ تو سوال کیا تھا بھلا، مفعول مطلق مبین کی کتنی چیزیں نائب بنتی ہیں؟ جی 7 چیزیں مفعول مطلق مبین کی نائب بنتی ہیں۔ نمبر 1، کل اور بعض جب مصدر کی طرح مضاف ہوں، عدد اور اعلی جو فعل کا جو ہے مرسوم ہے وہ نائب بنتا ہے، ضمیر نائب بنتی ہے، صفت نائب بنتی ہے، حیت نائب بنتی ہے، اشارہ نائب بنتا ہے، ما اور ایو استفہامی ہوں یہ شرطیہ، یہ نائب بنتے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے جو ہیں نا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب بھی ہوتے ہیں۔ یہ سارے جو بیان کیے، کل بعض اور یہ ساری 7 چیزیں نا منصوب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مصدر منصوب ہوتی ہے، یہ بھی جو نائب ہیں یہ بھی منصوب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مصدر کا نائب ہوتے ہیں، مصدر منصوب ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو نائب ہیں یہ بھی منصوب ہوتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینوب عن المفعول المطلق المبین سبعۃ اشیاء،
ینوب عن المفعول المطلق المبین، مفعول مطلق مبین کی 7 چیزیں نیابت کرتی ہیں۔ نمبر آگا لگاتے ہو، بے شک لگے ہوئے تو نہیں ویسے۔ ایک مثلا کل اور بعض، کل اور بعض ہے میرے عزیزو، جو کہ نا یہ بھی نائب بنتے ہیں مفعول مطلق مبین کا۔ وہ کل اور بعض کی کیا ہے جی؟ مضافتین الی المصدر، کل اور بعض جب مضاف ہوں مصدر کی طرف، ٹھیک ہے۔ نحو جلد، معذرت، جد الطالب کل الجد، ٹھیک ہے۔ یہ ہونا کیا چاہیے تھا بلا؟ یہ جد الطالب جدن، جدن، اس کی جگہ پہ یہ کل الجد یہ نائب بن کر آیا ہے۔ کل ہے جو مضاف ہوا ہے جناب علی مصدر جد کی طرف، مطلب شاید یہ ہے کل یہاں مضاف ہوا ہے اور یہ نائب ہے اس کا آغا جان جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ مفعول مطلق مبین، اس کی نیابت ہے۔ وَمَالَ بَعْضَ الْمَيْلِ، ٹھیک ہے، یہاں بعض مضاف ہوا ہے مصدر میلے کی طرح، بعض المیلے، ٹھیک ہے، اور یہ نائب بنا ہیں اس مصدر کا۔ مالا، اچھا معنی پتہ نہیں کیا یہ نہیں، جد طالب کل الجد، طالب علم نے جو ہے نا پوری کوشش کی، مال بعض المیل، اس نے بعض میل پیدا کیا، یعنی ایک طرف میلان پیدا کیا۔ دوسری میرے عزیزو وہ کیا ہے؟ العدد، ٹھیک ہے، والآلہ، تو الموحودۃ لفعلی، عدد اور آلہ جو فعل کے لیے مشہور ہے، مرسوم ہے، نحو، پیچھے بار بار نہ کہتا رہوں، یعنی یہ نائب بننے، نائب، نحو جلد المجرم 50 جلدتاً، جلد المجرم 50 جلدتاً، یہاں کیا ہوا آگا جان؟ جلد المجرم 50، یہ عدد جو ہے نا یہ نیابت کر رہا ہے مفعول مطلق کی، یہ مفعول مطلق کی 50 نا نیابت کر رہا ہے۔ جلد المجرم 50 جلدتاً، مجرم کو 50 تازیانے مارے گئے، ٹھیک ہے، مطلب شاید تو بتا دیا 50 ہے، ٹھیک ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ جلد المجرم جلدن، ٹھیک ہے، اس کی بجائے 50 جلدتاً، یہ نائب ہے، نائب ہے مفعول مطلق کا۔ اگلی مثال جی، وَطَعَنْتُهُ رُمْحًا، یہاں آگا جان رمحن نائب ہے مفعول مطلق کا، رمحن نائب ہے، یعنی یہ ہے، ہونا یہ چاہیے وَطَعَنْتُهُ طَعْنًا، طَعَنْتُهُ طَعْنًا رمحن، ٹھیک ہے، میں نے اس کو نیزے سے مارا، طَعَنْتُهُ رمحن، میں نے اس کو نیزے سے مارا، رمحن نائب ہے مفعول مطلق کی۔ الضمیر، ضمیر نائب ہوتی ہے مفعول مطلق کی، نحو علمتک تعلیما لا اعلمہ احدا، مطلب شاید پہ انگلی رکھو بھلا، کہاں کرو گے؟ اعلمہ، یہ ہو جو ضمیر ہے نا یہ نائب ہے آغا جان مفعول مطلق کی جو تعلیماً ہے، مفعول مطلق کی ہو ضمیر نائب ہے جو تعلیماً ہے، ٹھیک ہے، کیوں بلا؟ کیونکہ یہ ضمیر پلٹ رہی ہے تعلیماً کی طرف، تو ہمارا یہ شاید مثال ضمیر ہے جو نائب ہے مفعول مطلق تعلیماً سے، وہ یہ ہے اعلمہ، ہو میں ہے، مطلب شاید علمتک تعلیما لا اعلمہ احدا، میں نے آپ کو تعلیم دی، لا اعلمہ احدا، جو میں نے کسی کو تعلیم
نہیں دی، ہو کی ضمیر جا رہی ہے تعلیمن کی طرف، میں نے آپ کو تعلیم دی جو میں نے کسی کو تعلیم نہیں دی۔ الصفتو یہ نائب بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ وہ خاطبتہ احسن خطابن، ٹھیک ہے۔ اب احسن نا عزیزو، احسن جو ہے یہ جناب علی نا نائب بن کر آئی ہے اس مصدر کا، احسن نائب بنی ہے جو صفت ہے، تھی اصل میں کیا خاطبتہ خطابن، خاطبتہ خطابن احسن خطابن، تو وہ خاطبتہ خطابن نہ خطابن جو تھا، ٹھیک ہے، وہ حذف ہو گیا اور اس کی جگہ پر احسن خطابن جو صفت ہے نا یہ نائب بن کر آئی ہے۔ خاطبتہ احسن خطابن، میں نے اس کو بہترین خطاب کیا، ٹھیک ہے نا، امید ہے بات کلیئر ہوئی ہے نا۔ یہ احسن خطابن صفت ہے اور نائب ہے خطابن کی، ٹھیک ہے۔ النوعیت او الحیۃ، یہ ایک ہی چیز ہے، نوعیت اور حیت ایک ہی چیز ہے، نوعیت او الحیۃ یعنی شکل، نحو یعنی نوعیت، مصدر نوعی یا حیت جو ہے یہ نائب بنتی ہے مفعول مطلق کا۔ یموت الکافر میتۃ سوء ویعیش المؤمن عیشۃ راضیۃ اگجان، ٹھیک ہے۔ اب آپ جانتے ہیں وہ جو نوعی ہے وہ فعلہ کے وزن پر ہوتی ہے نا، نوعیہ مصدر نوعی فعلتن کے وزن پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول مطلق کا نائب بنی ہے یموت الکافر، ٹھیک ہے، میتۃ سوء یہ محل شاہد نوعی ہے، ویعیش المؤمن عیشۃ راضیۃ، ٹھیک ہے، یہ بھی نوعی ہے جو نائب بنی ہے۔ ہونا کیا بھائی چاہیے تھا یموت الکافر، کیا اگر جان میں جناب علی کیا کہوں میتن، یموت الکافر میتن، ٹھیک ہے، اور اگلی میں کیا ہونا چاہیے یعیش المؤمن عیشن، یہ ہونا چاہیے نا، مصدر اصلی تو وہ ہے عیشن ہے یا میتن ہے، لیکن یہ دیکھو یہ نائب ہے میتۃ سوء عیشۃ راضیۃ، یہ نائب بن کر آئی ہیں۔ توجہ، النوعیت او الحیۃ، نوعیت نوعیہ یا جو شکل ہے یعنی مصدر نوعیہ حیہ جو ہے، نحو یموت الکافر میتۃ سوء، کافر مرتا ہے میتۃ سوء بری موت، بے نحو مردن بد بری موت مرتا ہے، اور مومن زندگی کرتا ہے زندگی پسندیدہ، عیشۃ راضیہ یعنی زندگی پسندیدہ، مومن زندگی گزارتا ہے کرتا ہے زندگی پسندیدہ۔ الاشارۃ، اشارہ نائب بنتا ہے مصدر کا، نحو اکرمتہ ذالک الاکرام، ٹھیک ہے اگر جان محل شاید میری مثال ذالک یہ نائب ہے کس کا اکرام، اکرمتہ اکرامن، اکرامن کا یہ نائب ہے ذالک، اکرمتہ ذالک الاکرام، میں نے اس کا احترام کیا، احترام، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس میں اشارہ یہ لوٹ کہاں رہا ہے مصدر کی طرف جا رہا ہے۔ اگلا آگا جان مورد ہمارا ما و ایو الاستفہامیتان او الشرطیتان، ما اور ایو جو دونوں استفہامیہ ہوئیں یا شرطیہ ہوں، ما اور ایو استفہامیہ ہوں یا شرطیہ، یہ بھی نائب بنتے ہیں، نائب نائب، نہ وہ ما فعلتا، ما فعلتا یہاں ما نائب ہے، یعنی مثلا ای فعل فعلتا، ای فعل فعلتا، تو یہ جناب علی یہ تھا، اور یہ جو ما ہے نا یہ نائب بن کر آیا ہے فعلن جو مصدر ہے نا اس کا، یہ ای فعل فعلتا ہے۔ اگلی میں
ای سیرن سرتا، کہ اب آپ دیکھ رہے ہو ای جو ہے ایا مصدر تو نہیں ہے، یہ نائب ہے سیرن کی یہ نائب ہے، یا ما تطلب اطلب یہ بھی نائب ہے، ای سیرن نا یہ ہے ای تعاشر اعاشر، ٹھیک، یہاں بھی ایا نائب ہے، یعنی اس طرح ہونا چاہیے ایا معاشرتن تعاشر اعاشر، معاشرہ کا یہ این نائب بن کر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے عزیزو بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں نا وہ تھوڑا سا توجہ کرنی ہوگی کہ ما اور ایو استفہامیہ ہیں یا شرطیاں ہیں، کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ قرینے وغیرہ سے وہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہاں کیا مطلب ہے، شرطی بن رہا ہے، استفہامی ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ دقت کرنی پڑے گی۔ فائداتن هذه جميعها تنصب على المفعولية المطلقة كما ينصب المصدر للنيابة عنه۔ هذه جميعها یعنی یہ سارے اوپر والے مورد جو 6-7 بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، گن لینا کتنے، جميعها یہ تمام موارد، تنصب نصب دی جاتی ہے، علی المفعولیت المطلقہ مفعولیت مطلقہ کی بنا پر نصب دی جاتی ہے، کما ینصب المصدر جس طرح کے مصدر کو نصب دی جاتی ہے۔ کیوں آقا جان ان تمام کو نصب دی جاتی، کیوں؟ لنیابتہ عنہ، ہاں کیونکہ یہ موارد نائب ہیں عنہ اس مصدر سے، کیونکہ یہ جو ہیں نائب ہیں اس آقا جان مصدر کے، ٹھیک ہو گئی بات آقا جان۔ ابھی ذرا غور فرمانا، جو ابھی سوال آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں، دقت چاہیے آپ کی، وہ کیا ہے میرے عزیزو جو ابھی پڑھنا ہے؟ فی کم موضع یعزف الفعل ناصب لمفعول المطلق وجوباً، کتنی جگہوں میں مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے بطور وجوب، کتنی جگہوں میں مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے بطور وجوب؟ تو جواب عرض خدمت ہے آقا جان کہ مفعول مطلق کے فعل کو جو نصب دیتا ہے مفعول مطلق کو، اس کو حذف کیا جاتا ہے بطور وجوب 5 جگہوں میں۔ مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے، مفعول مطلق کے فعل کو وجوباً 5 جگہوں میں۔ نمبر 1 آقا جان، 1 جب مصدر بدل ہو فعل کا، مصدر بدل ہو، مصدر یعنی یہی مفعول مطلق، جب مصدر بدل ہو فعل کا تو اس کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ پہلا مورد جیسے قیامن لا قعودن، قیامن بدل ہے فعل کا، اصل میں قم قیامن ہے، اور قعودن بھی بدل ہے، وہ کیا ہے بلا، یعنی لا تقعد قعودن، ٹھیک ہے نا۔ جب مصدر بدل ہو فعل کا، فعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فائدہ میں یہ بتا رہے ہیں اگلے مورد بیان کرنے سے پہلے کہ آقا جان یہ جو ہم نے بات کی ہے نا کہ مصدر جب بدل ہو فعل کا تو فعل کو حذف کیا جاتا ہے، یہی بات بدل والی، مصدر کا بدل بننا، یہ قیاسی ہے طلب میں، یہ طلب میں قیاسی ہے۔ طلب جو ہے پھر فرق نہیں، امر ہو نہیں ہو دعا ہو، فرق اس میں نہیں ہے، امر نہیں دعا میں فرق نہیں ہے، ان میں یہ بات قیاسی ہے۔ یا جناب علی استفہام ہو توبیخ کے لیے، ٹھیک ہے نا، توبیخ ڈانٹنے کے لیے، یا استفہام تعجب کے لیے ہو، اس میں بھی یہ قیاسی ہے۔ کیا قیاسی ہے؟ مصدر کا فعل کا، مصدر کا بدل بننا فعل سے، ٹھیک ہے۔ مثال میں دیکھو،
मिसाल में देखो, ज़रबन अल जानी, ज़रबन मसदर है और ये बदल बनकर आई है, ठीक है, फेल का, ठीक है, वो क्या है, मसलन इज़रिब ज़रबल जानी, ठीक है। इज्तिहादन ला तकासुलन, ये पढ़ोगे तो बना लोगे, इज्तिहाद इज्तिहादन ला तकासल तकासुलन, ठीक है। तो सकियन व सअदन व रायन लिरिजाइल खैर, इनकी भी मैं शायद मिसाल जब तर्जमा करूंगा ना तो बता दूंगा आपकी खिदमत में, ठीक है ना। लेकिन आगा जान गैर तलब में मसदर का बदल बनना फेल से कलील है। तलब में तो क्या सी है, बदल बनना फेल से तलब में, ठीक है ये नहीं, लेकिन गैर तलब में ना थोड़ा है, कलील है। गैर तलब में मसदर का बदल बनना फेल से कलील है, ठीक है। वो भी मैं इंशाअल्लाह मिसालें पढ़ते हैं आपकी खिदमत में। मसलन जब नेमत को याद करना हो, नेमत की याद के वक्त हमदन व शुक्रन, ठीक है। मसलन जब मुसीबत को याद करें सब्रन ला जज़न, जब ताज्जुब का वक्त हो अजबन, जब इताअत हो रही हो समअन व तातन, जब अपनी मर्जी का खिताब हो तो उसमें अफल ज़ालिका करामतन व मसर्रा, जब खिताब जो है ना मोरिद गज़ब हो, वो बात कर रहे हूँ जो पसंद नहीं है, तो उसके लिए मसलन ला अफल ज़ालिका ला कैदन वाला हमन वगैरह ये कहेंगे, ठीक है। तो बात क्या हमारी चल रही थी अगर जान याद है भला, कि मफूले मुतलक के फेल को हज़फ किया जाता है वाजिबी तौर पर 5 जगहों में। पहला मौरिद, पहली जगह जब मसदर बदल हो फेल का तो फेल को हज़फ किया जाता है, और यही काम मसदर का बदल बनना ये तलब में क्यासी है। फिर वो तलब अमर हो, नहीं हो, दुआ हो, या इस्तिफ़ाम तौबीखी हो, या ताज्जुब हो, ठीक है, ये उसमें क्यासी है। लेकिन गैर तलब में मेरा रजान ये कलील है, मसदर का बदल बनना कलील है गैर तलब में। वो इंशाअल्लाह मिसालें जो हैं आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। तो 5 मौरिद हैं मफूल मुतलक के फ़ेल को हज़फ करने के। अभी तक मैंने आपके सामने पहले की तौज़ीह दी है आगा जान, ठीक है। ये पढ़ लेता हूँ फिर दूसरे की आगे ना तौज़ीह दूंगा। पहले की तौज़ीह दी है, तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाह, तवज्जो। इन्नल फ़िअलन नासिबा लिल मफूल लिल मुतलक युज़फ़ वुजूबन फ़ी 5 मवाज़िया। इन्नल फ़िअलन नासिबा, तो इन्ना का इसम हो जाएगा, युज़फ़ होना ये खबर इन्ना है। इन्नल फ़िअलन नासिबा लिल मफूल लिल मुतलक युज़फ़ वुजूबन, फ़ेल जो नासिब मफूल मुतलक है उसको हज़फ किया जाता है बतौर वुजूब फ़ी 5 मवाज़िया, 5 जगहों में। पहला का जान इज़ा कानल मसदरो बदलन मिन फ़िअलिही, जब मसदर बदल हो मिन फ़िअलिही अपने फ़ेल से। नहवो क़ियामन ला क़ुऊदन, तो ये किस फ़ेल की ये नायब है, क़ियामन, कुम क़ियामन, ठीक है। ला तक़उद क़ुऊदन, ठीक है, ये था, यानी कोम जो फेल था ना उसकी नियाबत में क़ियामन है, क़ुऊदन ला तक़उद की नियाबत है। फ़ाइदतुन व हुवा क़ियासियुन फ़ी तलब, व हुवा ये बदल बनना मसदर का क़ियासी है फ़ी तलब, तलब में। फिर वो जो तलब है अमरन व नहियन व दुआन, तलब अमर हो, नहीं हो, दुआ हो। औ इस्तिफ़ामन लित्तौबीख, या इस्तिफ़ाम हो तौबीख के लिए, तौबीख जानते हैं डांटना के लिए। अव ताज्जुबे, या इस्तिफ़ाम हो ताज्जुब के लिए, लित्ताज्जुब बना ले। नहवो ज़रबन अल जानी, ठीक है। ज़रबन जो है ये मसदर बदल आई है आगा जान, ठीक है ना, किसकी, फ़ेल की। वो क्या है, वो फ़ेल तलबी ये है, इज़रिब, इज़रिब ज़रबल जानी, इज़रिब है। व इज्तिहादन ला तकासुलन, इज्तिहादन जो है
یہ بھی پھر بدل ہے کس کا؟ اجتہد اجتہادن لا تتکاسل تکاسلن، ٹھیک ہے، اہل تلاش ہو، کوشش کرو، سستی نہ کرو۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ اس مثال میں پہلے دیکھو نا، وَسَقْيًا وَسَعْدًا وَرَعْيًا لِرِجَالِ الْخَيْرِ، اب یہ مصدر سقیاً سعداً رعیاً یہ بھی فاعل کی فاعل منہ سے نکل گیا، فعل کی کیا ہیں؟ یہ نائب ہیں، فعل کی جناب علی مطلب ہے بدل بن کر آئی ہیں یہ مصدر۔ وہ سقیاً کیا ہے؟ سق اللہ سقیاً، سعد اللہ سعداً، رعی اللہ رعیاً لرجال الخیر، یعنی اللہ سیراب کرے اور اللہ سعادت مند کرے اور اللہ حفاظت میں رکھے، لرجال الخیر، کار خیر، رجال خیر کے لیے، ٹھیک ہے، جو مرد خیر ہیں، خیر کا کام کرنے والے ہیں، ان کی جو ہے اللہ حفاظت کرے، اللہ سیراب کرے، اللہ سعادت مند کرے، اللہ رجال خیر کی حفاظت کرے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تباً و سحقاً و جدعاً لرجال السوء، ٹھیک ہے، یہ جناب علی کیا ہے؟ تباً و سحقاً و جدعاً لرجال السوء، جی میرا آقا جان، تباً یعنی یہ بھی مصدر ہے، نائب بنی ہے فعل کا، تب اللہ تباً، سحق اللہ سحقاً، ٹھیک ہے، وجدعاً، ٹھیک ہے، لرجال السوء، تو یعنی اللہ برباد کرے، نابود کرے، سحقاً اللہ ہلاک کرے، اور اللہ رجال سوء برے مردوں کو قط کرے، جدعاً اللہ قط کرے، ٹھیک ہے، یہ نہیں آگا جان، سحق اللہ سحقاً، تو کلیئر ہوئی نا بات؟ یعنی تباً سحقاً جدعاً نا، یہ کیا ہیں؟ نائب ہے، نائب ہیں یہ فعل کا، وَقَ قول کا، اور آپ کے اس قول میں، ٹھیک ہے، یہ جناب علی علوماً وانت کریم الحسب، علوماً یہ اس استفہام توبیخی کی آ گئی، پہلے پیچھے امر وغیرہ کی دیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں وغیرہ کی دی ہے، دعا کی دی ہے، دعا بالخیر بھی ہو سکتی ہے، دعا بد بھی ہو سکتی ہے، پچھلی مثالوں میں آپ نے دیکھا، لیکن علوماً یہ اس استفہام توبیخی کی طرف جا رہا ہے، علوماً وانت کریم الحسب، علوماً کس فعل کی بن کے آئی ہے استفہام توبیخی؟ یعنی اتلوم لومن، کیا تم ملامت کرتے ہو، وانت کریم الحسب، در حالانکہ آپ کریم الحسب ہیں، آپ کا حسب جو ہے کریم ہے، ٹھیک ہے، واقع قول کا، اور آپ کا یہ قول، السجنن و قتلن و اشتیاقن و غربتن، السجنن اگر جان، ٹھیک ہے، یہ جناب علی اس کا کیا بناؤ گے؟ السجنن کا، ٹھیک، پیچھے کہو گے السجن تو سجنن، یا اتسجن و سجنن و قتلن و اشتیاقن و غربتن، ٹھیک ہے، ان کا بھی پیچھے فعل آپ نے بنانا ہے، اما، ٹھیک ہے، فی غیر طلب، اما غیر طلب میں یہ بات طلب میں تھی کہ طلب میں کیا سی ہے، آپ نے دیکھا مصدر کا نائب بننا، بدل بننا، اما غیر طلب فیستعمل قلیلاً، پس اس کو قلیل طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کس بات میں؟ مصدر کا نائب بننا فعل سے، پس اس کو قلیل طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کا قولہم عند تذکر نعمت، جیسے نحویوں کا قول ہے، عربوں کا قول ہے، عند تذکر نعمت، نعمت کو یاد کرنے کے وقت، حمدن و شکرن، اب دیکھو حمد اور شکر جو ہے یہ کیا، اگر نائب بنی ہے نا، بدل آئی ہے، مصدر ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ حمدت اللہ، حمدت اللہ حمدن، شکرت اللہ شکرن، لا کفرن، و عند تذکر شدت، شدت کے تذکر کے وقت، شدت کو یاد کرنے کے وقت، ٹھیک ہے، مصیبت شدت کی یاد کے وقت، صبرن لا جزعن، ٹھیک ہے، یعنی دیکھو صبرن ہے، اصبر و صبرن،
ٹھیک ہے، لا اجزاؤ جزعن، ٹھیک ہو گئی بات. وعند ظہور معجب، تعجب کے ظہور کے وقت، عجباً جب کوئی تعجب ہو تو عجباً. وعند امتثال، امتثال اور اطاعت کرنے کے وقت جو ہے یہ ہم کرتے ہیں کہ مصدر بدل بنتی ہے آقا جان. سمعن و طاعتن، ٹھیک ہے میرے عزیزو، یعنی کیا کہنا چاہو گے؟ اسمع سمعن، ٹھیک ہے، اطیع طاعتن. سمعن و طاعتن عرب کہتے ہیں، جیسے ہم نا کوئی بات کرے کہ یہ مثلاً کام کرو گے یا نہیں، تو ہم کہتے ہیں چاشم، چاشم آقا جان، خادم شما ہستم نوکرم، ٹھیک ہے، چاشم ہم کہتے ہیں، چاشم بھائی یہ کام کروں گا. عرب اس وقت کہتے ہیں سمعن و طاعتن، اطاعت کے وقت. وعند خطاب مرضی، خطاب جو مورد پسند ہے اس کے وقت یہ کرتے ہیں افعل ذلک کرامتن و مسرتن، ٹھیک ہے. یہاں بھی محل شاید ضروری ہے، کرامتن آقا جان یہ کیا ہے آقا جان؟ یہ مصدر نائب بن کے آئی ہے فعل کا. افعل ذلک کرامتن یعنی اکرمو، اکرمو کرامتن، و مسرتن اسرو، اسرو مسرتن، میں یہ کام کروں گا کرامتن اور مسرتن خوشی کے ساتھ. وعند خطاب مغضوب علیہ، خطاب ٹھیک ہے نا، خطاب کے وقت مغضوب علیہ جو مورد غضب ہے، پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پسند نہیں ہے جو چیز. عند خطاب، خطاب کے وقت مغضوب علیہ جو مورد غضب ہے، ٹھیک ہے. لا افعل ذلک لا قیدن ولا ہمن، میں یہ کام نہیں کروں گا نہ مکرن اور نہ رنج و غم کے ساتھ، کیونکہ مغضوب علیہ ہے نا، مورد غضب ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو یہ کام نہیں کروں گا. لا افعل ذلک، میں یہ نہیں کروں گا، لا قیدن ولا ہمن، نہ مکرن اور نہ ہی غم کے ساتھ، ٹھیک ہے جان. بس ایک مورد آپ کی خدمت میں اور بیان کرتا ہوں، باقی جو ہیں 3 جو ہے نا انشاءاللہ وہ کل کے لیے آگے جان ہم رکھ لیتے ہیں. یہی ایک مورد اور آپ توجہ فرما لیں. بسم اللہ. ان 5 میں سے جو مفعول مطلق کا، مفعول مطلق کے فعل کو کیا کیا جاتا ہے آگے جان؟ حذف کیا جاتا ہے. یہ تھا نا بات ہماری، مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے 5 جگہوں میں. اور پہلے ابھی تک ہم نے پڑھی کہ جب مصدر بدل ہو فعل کا، فعل حذف ہوتا ہے. اب دوسری بتا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب عزیزو مفعول مطلق کو لایا جائے، ٹھیک ہے یا نہیں، تفصیل بیان کرنے کے لیے، عاقبت ما قبل، ما قبل کی تفصیل بیان کرنے کے لیے جب مفعول مطلق کو لایا جائے، ما قبل کی تفصیل بیان کرنے کے لیے نا، پھر بھی وہاں فعل کو حذف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. مثلا یہ دیکھو، الناس یجاہدون للموت اما خلاصا و اما ہلاکا، خلاصا ہلاکا یہ مصدر ہیں اور ان کا فعل حذف ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، کیونکہ یہ پیچھے سے کیا کر رہی ہیں آقا جان؟ یہ پچھلے کی تفصیل ہے. الناس یجاہدون للموت، لوگ جو ہیں موت کے لیے جہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اسی کی تفصیل ہے، یجاہدون للموت اما خلاصا و اما ہلاکا، یعنی اما یخلصون خلاصا و اما یہلکون ہلاکا، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ اس سے پچھلے کی تفصیل ہے. جب مفعول مطلق ما قبل کی تفصیل بیان کرنے کے لیے آ رہی ہو تو اس کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے. توجہ، اذا اتی بہ تفصیلا لعاقبت ما قبلہ، بہ مفعول مطلق، جب مفعول مطلق کو لایا جائے تفصیلا، یہ کیوں منصوب ہے؟ مفعول لاجلہ ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی للتفصیل. جب مفعول مطلق کو لایا جائے تفصیل بیان کرنے کی خاطر، کس کی؟ لعاقبت ما قبلہ، ما قبل کی عاقبت اور انجام کی تفصیل کے لیے. نحو الناس یجاہدون للموت، لوگ موت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں. اما خلاصا و اما ہلاکا، اسی یجاہدون کی تفصیل ہے. اما یعنی یخلصون خلاصا
وَإِمَّ يَهْلِكُونَ ہلاکن ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب اگلے آگے جان تقریباً 3 مورد ہمارے بچ گئے ہیں، اس کو انشاءاللہ نا کل آپ بھائیوں کی خدمت میں نا عرض کروں گا۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔